الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ ترجمہ: مومنوں، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ خدا تم پر مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کسی کو کسی کا مال ناحق کھا لینے سے منع فرمایا ہے، مثلا جھوٹ بول کر یا دغا بازی سے یا چوری سے ہرگز درست نہیں کہ کسی کا مال کھا لیا جائے۔ اگر سوداگری یعنی بیع و شراء کرو تو یہ چیز جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جائز کر دی ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس مال کو کھا لو اگر اس سے کوئی فائدہ ہو۔ خلاصہ یہی نکلا کہ جائز طریقے سے لینے کی ممانعت نہیں، جو مال کو ترک کرنا تم پر دشوار ہو، گویا جائز طریقے سے کمانا صحیح ہے۔ پھر فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے کہ بلا وجہ کسی کے مال یا جان میں تصرف کرنے کو منع فرما دیا، اور تم پر ایسے احکام بھیجے جس میں سراسر تمہارے لیے بہبودی اور خیریت ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ ترجمہ: اور جو تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا ہم اس کو عنقریب جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ خدا کو آسان ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی جو کوئی ظلم و زیادتی سے باز نہ آئے گا اور لوگوں کا ناحق مال کھائے گا یا ظلماً کسی کو قتل کر ڈالے گا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کو آگ میں ڈال دینا خدا تعالیٰ کو دشوار نہیں بلکہ سہل ہے اور آسان ہے۔ تو اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، دوزخ میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مالک و مختار ہے، اس کو عدل و انصاف سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ اور اللہ نے صاف واضح الفاظ میں ان آیات میں بتا دیا ہے کہ اگر کسی کا کوئی مال جو ہے وہ غلط طریقے سے، حرام طریقے سے کھائے گا تو چاہے اس دنیا میں بچ جائے لیکن آخرت میں نہیں بچ پائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بے حق کسی کو قتل کر دے گا تو وہ بھی اپنے لیے جہنم کی آگ کمائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو قرآنی قوانین پر چلنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔